باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ رکوع نمبر 4، پورے رکوع کا خلاصہ لکھیں۔ ضرورت الہام، کہ اللہ کوئی بات دل میں ڈال دے۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ جلدی آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی کہ بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ، ایک نائب۔ دیکھیں، انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا، آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا، تو اس سے پہلے فرشتوں سے یہ بات اللہ نے پوچھی کہ میں ان کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے جو خون خرابہ کرے گا، قتل و قتال کرے گا۔ تو یہاں ایک سوال پہلے یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں سے کیا بطور مشورہ پوچھا تھا؟ یعنی فرشتوں سے مشورہ لیا تھا جنہوں نے مشورہ دے دیا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، شکل تو مشورے کی ہے، یہ جو پوچھنے کا انداز ہے یہ تو مشورے کی شکل ہے۔ تو اللہ پاک کو مشورہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ مشورہ وہ کرتا ہے جس کے سامنے کسی مسئلے کے تمام پہلو نہ ہوں، تو وہ ہر ایک سے مشورہ کرتا ہے، کیا پتہ یہ کوئی صحابوں کی بات سن کر ایک پورے پہلو سامنے آتے ہیں۔ نمبر 2، کسی مسئلے پہ مشورہ لوگوں سے اس لیے کیا جاتا ہے، اس معاشرے میں کیا جاتا ہے جہاں سب کے حقوق مساوی ہوں۔ مثلا ایک گھر کے اندر کوئی کام کرنا ہو، 4 بھائی ہوں، تو ہر بھائی سے مشورہ لیا جاتا ہے، کیونکہ باپ کی جائیداد میں جو مشورہ کر رہے ہیں ان میں سب کے حقوق مساوی ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا ایک کا فیصلہ اور باقیوں سے پوچھ، تو جہاں سب کے حقوق مساوی ہوں جس چیز کے ساتھ، وہاں سب سے پوچھا جاتا ہے بھائی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، چونکہ آپ کا بھی یہاں پہ حق ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو مشورہ لیا تھا کیا وہ اللہ کے ساتھ حقوق میں برابری کے تھے؟ تو وہ برابری کے بھی نہیں ہے، وہ تو مخلوق ہے، یہ خالق ہے۔ اور نمبر 2، مشورہ لیا جاتا ہے کسی چیز کا مکمل علم نہ ہو، تو اس وقت اللہ جل شانہ کو تو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے، تو پھر مشورہ کیوں لیا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ یہ شکل مشورے کی ہے لیکن مشورہ تھا نہیں۔ مشورے کی شکل اس لیے اختیار کر دی انسانوں کو تعلیم مشورہ دینے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم اپنا کوئی کام کرو تو مشورے سے کرو۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجئے۔ حالانکہ نبی پاک تو خود صاحب وحی ہیں، ان کو تو وحی کے ذریعے سے سارے مسائل بتا دیے جاتے ہیں، پھر مشورے کی ضرورت؟ یہ مشورہ آپ سے کروانے کا مقصد انسانوں کے اندر مشورے کی تعلیم دینا ہے، تم ایک دوسروں سے مشورہ کر کے کام کرو۔ تو اللہ نے بھی یہاں یہ شکل اس لیے اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کو مشورے کی تعلیم دی جائے، وہ اپنے کام مشوروں سے طے کر لیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے جو کہا تھا کہ یا اللہ تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے ہم کافی ہیں، تیری تسبیح پڑھنے کے لیے، تیرے تحلیل کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیری تمجید کے لیے، بزرگی کے لیے ہم کافی ہیں، اس انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جس انسان کے اندر خون خرابے کی صفت ہے، لڑائی جھگڑے کی صفت ہے۔ فرشتوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے انسانوں کو خلیفہ بنانے کی بات کیوں رکھی؟ ایک تو مشورے کی تعلیم دینے کے لیے، دوسری ایک دفعہ فرشتے، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت ہے تفسیر ابن جریر کے اندر۔ حدیث کیا ہے؟ ایک دفعہ فرشتے آپس میں کہنے لگے لَن يَخْلُقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ لَن يَخْلُقَ اللَّهُ خَلْقًا، اگر نوٹ کرتے ہو تو بے شک کرو، لَن يَخْلُقَ اللَّهُ خَلْقًا اکرم علیہ منا ولا اعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہترین مخلوق ابھی تک کوئی پیدا نہیں کی ہے، اور ولا اعلم، اور ہم سے زیادہ علم والے عالم کوئی کسی کو بھی اللہ نے پیدا۔
تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں جو زمین میں میرے نائب ہوں گے، خلیفہ ہوں گے۔ اب فرشتوں کو کہا، اگر آگے جا کر اسی لیے فرمایا اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو جو تم نے کہا تھا ہم سے بہترین مخلوق نہیں ہے، تو میں نے انسان کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے ہیں، وہ ذرا تم مجھے پڑھ کے سکھاؤ۔ تو جب فرشتے عاجز آ گئے تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم سے ایک بہترین مخلوق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اظہار کیا کہ فرشتوں نے ایک مرتبہ کیا کہا تھا، لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہترین اور ہم سے بہترین مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کر کے بتایا یہ دیکھو میں بہترین مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے تسبیح اور تقدیس ہم زیادہ کرتے ہیں یا فرشتے؟ فرشتے تو بہترین تو وہ ہونے چاہیے، ان کا دعویٰ صحیح ہے، کیونکہ جو فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے وہ آج تک کوئی انسان نہیں کر سکا ہے، پھر ان کے اندر گناہ کی صفت ہے ہی نہیں، پاک ہی پاک مخلوق ہیں۔ تو اس اعتبار سے تسبیح اور تقدیس تو وہ زیادہ کرتے تھے، تو پھر انسان کو ان سے فضیلت کس بنیاد پر ملی؟ تو یاد رکھنا خلافت الہیہ کے لیے، اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے خلافت الہیہ کا جو دار و مدار ہے وہ کثرت تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید پر نہیں ہے۔ یعنی جو زیادہ ذکر کرے گا، زیادہ تسبیح کرے گا، تو خلافت کا دار و مدار تسبیح پر نہیں ہے کہ زیادہ ذکر کرے گا تو اللہ کا خلیفہ بنے گا، بلکہ خلافت کا دار و مدار صفت علم پر ہے۔ اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ خلافت کا دار و مدار کس پر ہے؟ کیوں؟ اس نے زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنے ہیں، حدود اللہ نافذ کرنے ہیں، قصاص کے احکام نافذ کرنے ہیں۔ اس کا تعلق تو ذکر پر، ایک آدمی جتنا ہی بڑا صوفی ہو ذکر کرتا رہے تو وہ تو قصاص کے احکام نہیں جانتا، وہ تو حدود اللہ کو نہیں جانتا، وہ تو احکام اللہ کو نہیں جانتا، اس کا دار و مدار علم کے ساتھ ہے۔ تو خلافت الہیہ کے اندر افضلیت کا جو دار و مدار ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ صفت علم پر۔ اور حکومت ارضی جو ہے، زمین کی حکومت جو ہے وہ صفت علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ زمین پر ذکر کرنے سے حکومت نہیں چلتی، علم سے حکومت چلتی ہے کہ زمین پر احکام نافذ کرنے کے لیے علم چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کے سامنے اس لیے ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، تو فرشتوں کو جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا تھا لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، ہم سے بہترین مخلوق کوئی نہیں۔ تو اللہ نے صفت علم پر انسان کو پیدا کر کے فرمایا کہ یہ تم سے بہترین اس لیے کہ ان کے اندر علم موجود ہے جو تمہارے اندر موجود نہیں۔ اب خلافت، انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ چونکہ انسان کا جو باپ ہے آدم علیہ السلام وہ خلیفہ بن کر آئے۔ اب خلیفے کی تعریف ہمیں یاد ہونا ضروری ہے، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ آخر دیکھیں، خلیفہ لغت میں یعنی کلام عرب جو ہے نا، جو لغت زبان کے اعتبار سے خلیفہ کا معنی ہے جانشین۔ خلیفہ کا معنی ہے جانشین، نائب۔ اسی لیے امام کا جو پیچھے نائب ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو نائب نائب بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ ہم کہ یہ کون ہے جی؟ یہ ہماری مسجد کے امام صاحب کا نائب ہے، خلیفہ ہے، یعنی اصل کے کاموں کو سر انجام دینے والا۔ وضو اصل ہے، تیمم اس کا خلیفہ ہے، وضو کے جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ جانشین ہے، اس کا نائب ہے۔ خلیفے کا لغوی معنی کیا ہے؟ جانشین۔ پھر شریعت میں کون سا جانشین؟ آگے شریعت پھر اس کی تشریح کرتی ہے۔ لغت نے تو اتنا بتایا جانشین۔ دیکھو اب ایک بات پہلے مجھ سے سمجھے، آج اتنا لکھ لیا تو بھی کافی ہے۔ پہلے ایک ہوتی ہے لغت، ایک ہوتی ہے شریعت۔ لغت اس کو کہتے ہیں جیسے ہماری ہند کو زبان ہے، یہ ہماری لغت ہے، عربی عرب والوں کی لغت ہے، تو اب خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو ہم اس کا ترجمہ ہند کو میں نہیں ڈھونڈیں گے، ہم اس کا ترجمہ عربی میں ڈھونڈیں گے۔ عربی لغت میں، عربی زبان میں خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو۔ پھر آگے ایک دوسری چیز ہے شریعت۔ شریعت کس جانشین کو خلیفہ کہتی ہے؟ آیا ہر جانشین کو خلیفہ کہا جائے گا؟ ابو بکر بھی خلیفہ ہے، مسجد کا نائب بھی خلیفہ ہے، یہ دونوں خلیفے ایک ہیں؟ نہیں، لغت کے اعتبار سے تو دونوں کا نام خلیفہ ہے،
نائب ہے، وہ رسول اللہ کا نائب ہے، یہ مسجد کے امام کا نائب ہے۔ آگے نائب اس خلیفے کی جو شریعت نے تعریف کی ہے، حج کا معنی کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو اب ارادہ کرنے سے سارے حاجی بن گئے؟ نہیں، یہ لغت میں حج کا معنی ہے۔ پھر شریعت نے وضاحت کر دی کون سا ارادہ، ہر ارادہ نہیں، مخصوص زمانے میں، مخصوص علاقے میں، مخصوص افعال کو جو ادا کرے اس کو حاجی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح خلیفے کا لفظی معنی کیا؟ لغوی معنی جانشین، نائب، نیابت وار۔ اصطلاح یعنی شریعت کو اصطلاح بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اسلامی سلطنت اور بادشاہت، اسلامی سلطنت اور بادشاہت کو خلافت کہتے ہیں، جو اسلامی سلطنت قائم کرے۔ اسلامی سلطنت اور بادشاہ، اب دیکھو، اب مسجد کے خلیفے میں اور ابو بکر کے خلیفوں میں فرق، وہ اسلامی پورے سلطنت کا۔ اسلامی سلطنت اور بادشاہت کو کیا کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں، جس کے ذریعے، پھر آگے اس کی بھی وضاحت ہے کہ کون سی سلطنت۔ پاکستان بھی اسلامی جمہوریہ ہے، تو خان صاحب کو ہم کیا کہیں گے؟ خلیفہ کہیں گے؟ بندر کہیں گا؟ اسلامی سلطنت اور بادشاہت کو خلافت کہتے ہیں، جس کے ذریعے، یعنی جس خلافت کے ذریعے، جس کے ذریعے بطریق نیابت، یعنی نائب ہونے کے طریقے سے، بطریق نیابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قائم اور مستحکم کیا جائے، اس کو قائم کرے اور مضبوط بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قائم اور مستحکم کیا جا سکے۔ اب دیکھو خلیفہ اور کھل کے سامنا مانا گیا۔ اب کوئی آدمی کہے جی یہ قاری صاحب کون ہے؟ نائب ہے، خلیفہ ہے، کس کا؟ مولوی صاحب کا۔ لیکن وہ خلیفہ نہیں جو اس تعریف میں کہ پورے ملک میں یہ حضور کی شریعت نافذ نہیں کر رہا ہے، صرف میرے مسلح تک ہے بس۔ بھئی خلافت کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ خلافت کا آگے چل کر وعد اللہ الذین آمنوا میں خلفائے راشدین کی، ابو بکر صدیق کی خلافت اول پر بحث آئے گی، وہاں معنی آپ کو یاد ہوگا نا۔ اب ہر آدمی، اسی لیے ہر آدمی خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے پھر تعریف مزید کھلتی چلی جائے گی۔ خلافت کا لغوی معنی سمجھ آ گئی، اصطلاحی معنی کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی سلطنت اور بادشاہت کو خلافت کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے بطریق نیابت، یعنی نائب ہونے کے اعتبار سے، نائب کے طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قائم اور مستحکم کیا جا سکے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے نائب ہو کر حضور کے بعد حضور کی شریعت کو کیا قائم بھی کیا اور مستحکم بھی بنایا۔ جو شخص نائب نبی ہونے کی حیثیت سے، تعریف مکمل کریں، جو شخص نائب نبی ہونے کی حیثیت سے دین کے قائم رکھنے کا انتظام کرے، اب دیکھو معاملہ اور کھل گیا، جو شخص نائب نبی ہونے کی حیثیت سے دین کے قائم رکھنے کا انتظام کرے وہ خلیفہ ہے۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے کہ حضور کے بعد حضور کے دین کو قائم رکھا، زکوٰۃ کے منکرین کے پیدا ہو گئے، مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، ختم نبوت کے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، حضور کے دین کو قائم رکھا۔ جو نائب نبی ہونے کی حیثیت سے حضور کے بعد حضور کے دین کو قائم رکھے وہ کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ کہا، یعنی وہ زمین پر اللہ کا نائب بن کر، اللہ تو کہیں جاتا نہیں ہے لیکن اللہ کا نائب بن کر صفت علم خدا سے لے کر آیا خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اور یہ صفت فرشتوں میں نہیں تھی، یہ صفت کس میں ہے؟ انسان میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف فرمائی نائب نبی ہونے کی حیثیت سے۔ لکھ لیا جی؟ اب دیکھیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، من، اس کو جو یفسد، فساد کرے گا، فیہا، اس میں یعنی زمین میں،
وَيَسْفِكُ اور بہائے گا الدماء خون، وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، یعنی تیری پاکی کے لیے ہم تو کافی ہیں ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ زمین کے اندر میری نیابت میں میرے دین کو نافذ کرنے کے لیے ذکر اور تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قال، فرمایا اللہ نے انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو شاید وہ ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو ہم اس قابل ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ زمین میں میرے دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو قائم، کیونکہ خلیفے کا کام کیا؟ ابھی تعریف پڑھ لی، دین کا مستحکم کرنا، دین کو قائم کرنا، تو اس کے لیے تو علم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آگے اللہ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ آدم علیہ السلام کو سکھلایا، آدم کو الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، یعنی سارے کے سارے سے مراد جتنی ضرورت کی چیزیں تھی۔ یہ آدم، یہ دیچکا ہے، یہ ہنڈی ہے، یہ ٹماٹر ہے، یہ پیاز ہے، یہ لنگری ہے، یہ فلاں ہے، فلاں، ایک یہ آٹا ہے، یہ چاول ہے، یہ سبزی ہے، یہ چیزوں کے نام سکھائے۔ اب یہ سارے فرشتے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آدم کو یہ چیزیں اللہ نے سکھائی۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر عرضہ پیش کیا، ان کو، کن کو؟ ان چیزوں کے ناموں کو اللہ نے پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں پر، یعنی فرشتوں کے سامنے بھی وہ سارے نام دہرائے اور کہا اب یہ نام تم مجھے واپس دہراؤ۔ فرشتے سارے حیران ہو گئے، انہوں نے کبھی سالن کا نام سنا ہی نہیں تھا۔ اب وہ گنگلوں کا نام آتا ہی نہیں ان کو، کہ ٹھیپر کو گنگلو بھی کہتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں ہمارا باورچی ہر روز جب میں پڑھ کے تھک کے باورچی خانے میں آتا میں، کیا پکا ہے جی؟ گنگلو پکا ہے۔ تو کیا پکا ہے جی؟ ایک دن میں نے کہا کل میں تجھے اسی تندور میں ڈال دوں گا اگر گنگلو پکایا تو۔ علی الملائکۃ فرشتوں پر وہ نام پیش کیا۔ اب توجہ رکھنا، بڑی اہم بات ہے۔ فقال آدم کو سکھلائی، پھر وہ نام کس کے آگے پیش کیے؟ اب یہ اور کیا کہا؟ فقال اللہ نے فرمایا انبئونی، غور کرنا، بیونی غور کرنا، انبئونی مجھے بتا دو، یعنی اللہ خود ٹیسٹ لے رہا ہے۔ انبئونی، پھر غور کرنا، اللہ ان سے فرشتوں سے براہ راست امتحان لے رہا ہے۔ انبئونی مجھے بتا دو، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام جو ابھی آپ کو بتا دیے نا، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ میں نے کیا کیا علم چیزیں جو زمین میں پیش آنے والی چیزیں ہیں وہ جو میں نے بتائی، بتاؤ کیا کیا بتایا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس بات میں سچے ہو؟ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا عالم، کہ اللہ نے ہم سے بہترین مخلوق کوئی پیدا نہیں کی ہے۔ تم نے یہ دعویٰ، اگر اس بات میں تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، میں سے پھر تمہیں پتہ چلے گا تم سے کوئی بہترین مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ اب فرشتوں کو جب کہا کہ اگر اس بات میں تم سچے ہو جو میں نے آپ کو شروع میں لکھا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے اللہ، لا علم لنا، ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں، الا مگر ما علمتنا، ہمیں صرف وہی پتہ ہے جو تو نے ہمیں سکھلایا، ہمیں وہی ذکر آتا ہے، تسبیح آتی ہے، اللہ اللہ کر سکتے ہیں۔ یہ چیزوں کے جو علم آپ نے آدم کو دیا اور ہم نے سنا، ہم نے اس وقت توجہ ہی نہیں کی کیونکہ ہماری ضرورت کی چیز ہی نہیں تھی۔ اچھا، انکا بے شک تو، انتل تو علیم، علم والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ واقعی انسان کو جو تو نے پیدا کیا ہے تو کوئی خاص اب دیکھیں بزرگوں، غور کریں، فرشتوں کو کیا فرمایا تھا اللہ نے نام سکھا کر؟ مجھے بتانا، وہاں میں نے اونی پہ زور لگایا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کی طرف پھر متوجہ ہوئے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو بتاؤ۔ آدم کو یہ نہیں کہا اونی مجھے بتاؤ، فرشتوں کو کیا کہا تھا؟ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے جب فرشتوں نے کہا ہمیں تو یا اللہ معلوم نہیں ہے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان فرشتوں کو سکھاؤ۔ اب آدم علیہ السلام ان کو سکھا رہے ہیں، سنو فرشتوں، یہ ساری چیزیں سکھائی۔ فرشتوں نے سر جھکایا، یہ ٹھیک ہے۔ پڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ سننے والے کون ہوتے ہیں؟ پہلے دن ہی اللہ نے بشر کو نور کا استاد بنا دیا ہے اور تم کہتے ہو نبی نور ہے۔ اور نوریوں کے استاد تو آدم انسان تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو پہلے دن ہی نوریوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی علم کی بنیاد پر،
کہ جس مقصد، اس لیے میں نے شروع میں آپ کو لکھوایا تھا کہ خلافت الہیہ کے لیے دار و مدار جو ہے وہ علم، صفت علم کے اوپر ہے، صفت ذکر کے اوپر نہیں ہے، اور صفت ذکر تو ان میں تھی لیکن علم نہیں تھا۔ اب آدم علیہ السلام سے فرمایا ان کو سکھاؤ، اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے مجھے بتاؤ، نہیں، ان کو سکھلا کر اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا، دیکھو یہ مخلوق تم سے بہتر ہے، تم کہہ رہے تھے ہم سے بہتر کوئی نہیں، یہ تم سے بہتر ہے تبھی تو تمہیں سکھا رہی ہے، آج تمہارے معلم بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا، مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں خود مسجود ملائک، مجھے تو خود فرشتوں نے سجدہ کیے۔ قال یا آدم، کہا اللہ نے اے آدم، انبئہم، بتا دے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، فلما، پس جب، انبأہم، بتایا ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، میں نے الم اقل، کیا نہیں کہا تھا میں نے، لکم، تم کو، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی پوشیدگیوں کو میں خوب جانتا ہوں کہ میں نے اس کو کس لیے، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیں، اب فرشتوں کے سامنے جب آدم کی فضیلت آ گئی، افضلیت آ گئی، تو اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑا کیا اور فرشتوں سے کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو کیا کہا، اسجدو، سجدہ کرو۔ جب آدم پاس ہو گیا ہے، آدم کو ہم نے صفت علم کی بنیاد پر خلافت عرضی کے لیے منتخب کر لیا ہے، یہ افضل ہے، سجدہ کرو اس کو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر شیطان کو آگ لگی، اس نے کہا میں نہیں کروں گا، کان من الجن، چونکہ وہ جنات میں سے تھا، اسے آگ لگی، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، سجدے کا انکار کر کے وہ کیا ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں، شیطان کو آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا، تو کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام نہیں ہے؟ جب حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے، تو جواب یاد رکھیں، جس کام کی اجازت خود رب دے اس وقت وہ حرام نہیں ہوتا۔ یہ سجدہ اللہ، آج کوئی آدمی کہ آدم کو کروایا تھا، اگر ہم نے اپنے پیر کو کیا تو کیا آپ اپنے پیر کو خدا بن کے حکم نہیں دے رہے ہیں، آپ انسان ہیں، وہ اللہ نے خود حکم دیا تھا، جب اللہ کا حکم ہو تو پھر وہ جائز ہے، جب منع کر دے تو پھر حرام ہے۔ آدم کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے، ایک۔ نمبر دو، یہاں پر سجدہ وہ سجدہ نہیں تھا جو رکوع نماز والا سجدہ ہے، مفسرین نے لکھا یہاں پہ سجدہ تھا صرف تھوڑا جھکنا، بس صرف جھک گئے تھے فرشتے، زمین پر نہیں گرے، دو۔ نمبر تین، یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، لِآدَمَ اَيْ إِلَىٰ آدَمَ، آدم علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے اس کی طرف سجدہ کر کے قبلے کے رخ متعین، کہ جیسے ہم قبلے کی طرف سے منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سجدہ قبلے کو ہوتا ہے، سجدہ تو اللہ کو صرف ایک رخ متعین کرنا۔ آدم کو دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے کہ آدم جب دنیا میں جاؤ گے سجدے کے لیے، نماز کے لیے ایک رخ متعین کرنا، اس کی ترتیب یہ آپ کو سمجھائی گئی ادھر، جیسے آپ کو سامنے رکھ کر ان سے سجدہ کروایا جا رہا ہے، یہ آپ کو سامنے رکھنے کا مقصد صرف قبلے کے رخ متعین کر کے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ نماز ایک رخ متعین کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اور نمبر چار، اگر آدم کو ہی بھی سجدہ تھا تو اللہ کا حکم تھا، بعد میں اللہ نے منع کر دیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا، جب سارے تفسیر در منصور کے اندر حدیث ہے، یعنی فسجد الملائکہ، سارے سجدوں نے کیا، مگر ان میں بھی اسرافیل نے اللہ کا حکم اتنی جلدی سے پورا کیا، حکم سنتے ہی نیچے ہو گئے، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے الحم سے والناس تک، یہ اسرافیل کی پیشانی پر اللہ نے پورا نقش کرا دیا، یہ در منصور کے اندر حدیث موجود ہے، اس کی برکت سے اللہ نے پورا قرآن اسرافیل کی ماتھے پر لکھوا دیا۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ان سے پوچھا، یا ابلیس، اے شیطان، ما منعک ان تسجد، جب میں نے تجھے حکم کر دیا تھا سجدہ کرنے سے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، مٹی دبی چیز ہے، آگ کھڑی ہو اٹھنے والی چیز ہے، اوپر کو اٹھنے والی، اس کے نیچے کیسے؟ تو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا فخرج منہا، یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا۔ تو گھمنڈ اور تکبر نے شیطان کو جنت سے اور آسمانوں سے نکلوا دیا۔ اب دیکھیں ایک بات، دوسری بات،
ایک نقطہ آپ کو دیتا ہوں، آدم کون تھا؟ بشر تو تھا، زمین پہ اللہ کا کیا بن کے آ رہا تھا؟ فرمایا نا خلیفہ۔ اللہ کے خلیفے کا انکار کس نے کیا؟ شیطان نے۔ یہ شروع سے شیطانی فرقے کی روش چلی آ رہی، ایک نقطہ ہے یہ، اللہ کے خلیفے کا جو انکار کرے وہ شیطان ہے، اور اللہ کا خلیفہ اس وقت بھی جنتی تھا، آج بھی جنتی ہے، اور رسول اللہ کا جو خلیفہ ہے اس کا جو انکار کرے، جو اللہ کے خلیفے کا انکار کرے وہ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کے شروع میں کیا ہے؟ 2 حرف، اور رسول اللہ کے خلیفے کے شروع میں کیا ہے؟ وہاں بھی شین یہ ملے گا آپ کو، جو کہتا میں ابو بکر کو خلیفہ اول نہیں مانتا ہوں، اس میں بھی دیکھو تو شین یہ والا آپ کو ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ خلیفوں کے جو منکر ہوں گے یہ شین یہ والے ہوں گے، اور شیطانی نسل شروع سے چلی آ رہی ہے، جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کے نام کے شروع میں بھی شین یہ، جو رسول اللہ کے خلیفے کا منکر ہے اس کے نام کے شروع میں بھی شین یہ۔ اللہ کا خلیفہ بھی جنت میں، رسول اللہ کا خلیفہ بھی جنت میں، اللہ کے خلیفے کا دشمن بھی جہنمی، رسول اللہ کے خلیفے کا دشمن بھی جہنمی بھی ہے۔ جنت میں تو کیا وہ ریاض الجنت سے بھی گزر کے نہیں جاتا ہے، کہتا نہیں یہاں ابو بکر ہے، عمر ہے، اور میرے نبی نے فرمایا عمر جہاں تو ہوگا وہاں شیطان نہیں آتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر شیطان نے، ابا انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ کافی ہے جی اتنا؟ ایک بار دہرا دوں ترجمہ کہ ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں کو، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں زمین میں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، اپنا خلیفہ، خلیفے کا معنی سمجھ گئے۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، یعنی فیہا الارض، زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا اس میں، ونحن، اور ہم، نسبح، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وبحمدک، تیری بزرگی تعریف بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ قال، فرمایا اللہ نے، انی عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء، اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سارے کے سارے، ثم عرضهم، پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ، فرشتوں پر۔ فقال انبئونی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ وہ جو ہم سے بہتر مخلوق کوئی نہیں ہے، جو تم نے کہا تو اس میں سچے ہو۔ قالوا سبحانک، تو انہوں نے کہا پاک ہے اللہ تو، لا علم لنا، نہیں ہے ہمارے پاس علم، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھلایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے جو علم والا، حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، کہا اے آدم، انبئہم، بتا دے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، پر جب بتلا دیا ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ قال الم اقل لکم، کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی پوشیدگی کو، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں کو، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور وہ ہو گیا تکبر کرنے، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ کافی ہے جی، میں گیا نماز کے لیے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔